ذہن پر غالب آتا ہے، سمجھ، یہ فطری تقاضے۔ اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کا مقام تو بہت ہی بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے اعلان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ اگر تم محب خدا ہو اور بننا چاہتے ہو، اس میں کمال چاہتے ہو، تو اس سے بھی ایک اونچا مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سمجھ گئے کہ تم مجھے امام بنا لو اور میری اقتداء کرو تو خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو عام لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم محبوب خدا ہو جاؤ گے۔ تو یہ شان محبوبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے آپ کے تصدق میں عطا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں بغیر کسی خوف کے یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقبول بارگاہ الہ بھی ہیں اور محبوب بارگاہ الہ بھی ہیں۔ اب یہ محبوبیت اور مقبولیت ان کی کس اعتبار سے؟ تو یوں سمجھیے کہ نسبت کا جو بھی حوالہ ہے، ہر حوالے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ان کا وجود بھی جس جگہ ہوگا تو حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے مظاہرے ہوں گے، سمجھ گئے؟ اور اظہار محبت جو ہے وہ اس عظیم فیض کی صورت میں ہوگا کہ جس میں ان کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو رہی ہے اور حسنات کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور قلوب کو روشن بھی کیا جا رہا ہے۔ لہذا وجلت قلوبہم قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل روشن ہوتے ہیں، اور اس روشنی کا فائدہ جو ہے، اس کا فیض جو ہے وہ پورے وجود کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وجود جس جگہ ہوتا ہے وہاں سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ تو یہ نسبت ہے حق تعالی شانہ کے ساتھ جس کے یہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو ایک بہت ہی خوبصورت استعارہ اختیار کیا، اصطلاح اپنائی ہے، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ یہ غمگین ہوتے ہیں نہ خائف ہوتے ہیں، خائف بھی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی قوت بھی انہیں خوف زدہ نہیں کرتی۔ اور بقول اقبال کے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روائی۔ اور حضرت مولانا فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی، عجیب عالم ہے اور یہ اسم ذات کی برکات اور ان کے فیوضات پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا کہ گر تو خواہی زیستن با آبرو، گر تو خواہی زیستن با آبرو، یاد او کن، یاد او کن، یاد او۔ اور یہ بات کیوں کہی؟ فرماتے ہیں کہ یاد او سرمایہ ایمان بود، یاد او سرمایہ ایمان بود، اور ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں، اور نسبت الہی کے حوالے سے وہ قوتیں عطا کی جاتی ہیں کہ جنہوں جو تصور میں نہیں آتی۔
آگے فرماتے ہیں ایک بڑی اچھی بات کہی، بڑی پیاری، کہ یاد او گر مونی سے جانت بود، اگر اس کا نام تیرے وجود کے لیے باعث انس ہو جائے، اطمینان ہو جائے. یاد او گر مونی سے جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود. دیکھنے کو چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، لیکن حکمرانی جو ہے وہ آسمانوں پر ہو رہی ہے، فضاؤں میں ہو رہی ہے، اطراف و اکناف میں ہو رہی ہے. تو یہ قوت اللہ تعالی شانہ کے تعلق کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کو عطا ہوتی ہے، اور یہی وہ قوت ہے جس کے فیض سے اہل طلب جو ہیں فیض یاب ہوتی ہے. اسی قوت کی وجہ سے فیض یاب ہوتی ہے. مولانا ہی کا قول ہے کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء را ہست قدرت از الہ. اس از الہ پہ یاد آیا کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب اس مصرعے کو زبان پر لاتے تو بار بار تکرار کیا کرتے تھے، اور اشارہ ہوتا تھا از الہ سے حق تعالی شانہ کی جانب رجوع کرتے. تو یہ قوت نسبت الہیہ کی وجہ سے ملتی ہے. تو اہل اللہ کا فیض اسی لیے عام ہوتا ہے، اس میں گنتی اور حساب نہیں چلتا. لہذا اللہ کے بندوں کے حوالے سے جب انسان دامن پھیلاتا ہے تو مایوس نہیں کیا جاتا، نہ محروم کیا جاتا ہے. اسے عطا ہوتی ہے، اور عطا کیسی ہوتی ہے یہ تصور سے بالا تر ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جس کا حوالہ ہے، یہ جس کے ساتھ ان کی نسبت ہے، شان اس کی بھی تو ہے نا کہ وہ عطا میں جو ہے وہ عقلوں کو اور تخیلات کو، ہر چیز کو شکست دے دیتا. خود عارفین بھی متحیر ہوتے کہ اس کے دروازے سے جب عطا ہوتی ہے تو کس شان سے ہوتی ہے. نہ عقل اسے سمجھ سکتی ہے، اس کا احاطہ کر سکتی ہے، اور نہ واقعات اس پر دلالت کر سکتی ہے. لہذا عارفین میں انبیاء سے بڑھ کے عارف کون ہوگا؟ انبیاء سے بڑھ کے کون عارف ہوگا؟ اللہ کے ایک نبی نے دیکھا، اور یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ بلا کسی موسم کے اور بلا کسی ذریعہ حصول کے کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ پھل ہیں جو اس بچی کے پاس رکھے ہیں جس کے وہ کفیل تھے. یہ قرآن پاک میں ہے واقعہ. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے آ گئے جبکہ ذریعہ بھی کوئی نہیں ہے اور موسم بھی نہیں ہے. تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس بچی ہی سے پوچھا، سوال کیا، اور سوال کیا تھا انا لک ھذا، بتا یہ کہاں سے آئے. تو اس سوال کے کئی رخ ہیں، یاد رکھیں. ایک تو معلوم کرنا بھی ہے، ایک برہمی کا اظہار بھی ہے، یعنی کہ بھئی تجھ تک یہ کیسے پہنچ گئے. تو یہ